نیک عمل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں رب العالمین اس کی اتنی قدر کروں گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں بھی زندگی پاکیزہ بناؤں گا، آخرت میں بھی اس کی پاکیزہ زندگی بنا کر اس کو جنت عطا کروں، نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میرے بھائیوں خوش نصیبی ہے، آج اللہ رب العالمین کی یہ توفیق ہی ہوتی ہے، آپ کسی کو نیکی کا حکم دے دیں، بڑی اچھی بات ہے، کسی کو غلط کام سے روک دیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ دین ہی کا رستہ ہے، یہ خوش نصیبی کا رستہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ اللہ کوئی نیکی کا کام کوئی آپ کی زبان سے کروا رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام آپ کے ہاتھ سے کروا رہے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ غریب ہے اس کی مدد کر دیں، میرے بھائیو اللہ نے آپ کو توفیق دی، نیکی آپ سے کروانا چاہیے، اگلے بندے کے دل میں ڈال دی، اس نے آپ کی بات مان کر وہ خیر کا کام کر دیا، اللہ نے آپ کو خیر اور بھلائی کی کنجی اور چابی بنا دیا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کے لیے دنیا میں سعادت، خوشبختی، خوشخبری اور خوشی کے کئی مواقع فراہم کیے کہ جن مواقع کو پا کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، شادمانی محسوس کرتا ہے، اور خوشی کے ان لمحات میں بسا لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سعادت مند محسوس کرتا ہے، اور یہ سعادت یہ صرف دنیاوی ہی نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی بھی سعادت ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالی مسلمان بنا دے، مومن بنا دے، اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیں، اور پھر اس کے بعد اچھے اخلاق وہ اپنائے، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئے، اور معاشرے کے مذموم اخلاق جن کو شریعت نے مذمت کرتے ہوئے ان کو حوصلہ شکنی کی ہے، مومن آدمی ان سے پرہیز کرے تو یقینی طور پہ یہ مومن بڑا سعادت مند ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کوئی شخص ایمان لایا ہے، اس نے اپنی سعادت اخروی کی بنیاد رکھ لی، اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، پابندی کی، سعادت کے رستے پہ چل نکلا، کامیابی اور خوشبختی کے رستے پہ چل نکلا، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اچھی اللہ نے وسائل دیے ہیں، افطاری کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں سے خرچ بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا یہ وہ انسان ہے، یہ وہ مومن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سعادت کے رستے پہ گامزن کر دیا، اور یہ وہ سعادت ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں انسان نے بنیاد رکھنی ہے، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الآخرۃ لہی الحیوان، کہ حقیقت میں جو آخرت کی زندگی ہے وہی در حقیقت مستقل مزاجی والی اور صحیح زندگی وہی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ لیں۔ دنیا میں انسان جو ہے وہ میرے عزیزوں وہ قناعت کرتا ہے دنیاوی چیزوں پہ، اور دنیاوی چیزوں کو ہی اپنے لیے کامیابی سمجھ کر اسی پہ ہی اپنے آپ کو لگائی رکھتا ہے، لیکن در حقیقت ایک مومن آدمی کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنے لیے اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتا ہے، نجات کا ذریعہ تلاش کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے لن يقبل من، اس سے ہرگز اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سعادت کی بنیاد یہ ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، سعادت کا دوسرا رستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی صورت میں رہنمائی کی ایک کتاب دی ہے، اور وہ کتاب دی ہے جس میں رب کائنات نے ہمارے لیے ایمانیات بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، زندگی گزارنے کے تمام رہنما اصول اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کر دیے۔ اور جو شخص، ہم ہو، دنیا کا کوئی شخص ہو، اس قرآن کو، اس کتاب ہدایت کو اپنے لیے سعادت کی، خوشبختی کی کتاب سمجھتا ہے تو قرآن ہی اس لیے خوشخبری دیتا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ ایسے رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا رستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی قرآن ہے جو مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کر کے اسے اپنے دل میں جگہ دی ہے، قرآن کو کتاب ہدایت قبول کیا ہے، اب قرآن تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ تم سعادت کے ایسے رستے پہ ہو، کامیابی اور خوشبختی کے ایسے رستے پہ ہو، ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ رب العالمین تمہیں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ سعادت کا وہ رستہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں اجر کبیر، بڑے اجر کا ذریعہ قرار دیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ الممدود، یہ قرآن، یہ اللہ رب العالمین کا ایسا سہارا ہے، یہ ایسی رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا زمین پہ یہ قرآن کی صورت میں ہے، اور جو شخص اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے اس کا دوسرا سرا جو ہے حبل اللہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف ہے، جو ایک بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر اس کو سعادت مند بناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا سعادت کا رستہ ہے اور کامیابی کا رستہ ہے۔ اور پھر یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سعادت کی 3 بنیادیں بتائی ہیں، اور فرمایا ہے سورہ یغشا میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ رب العالمین نے یہ 3 بنیادیں جو بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، دوسرے نمبر پہ قرآن دیا ہے، پھر اگر آپ کو یہ 3 چیزیں مل گئیں کہ خالق کائنات نے آپ کو خرچ کرنے کی قوت اور طاقت دی ہے، تیسری بات۔ چوتھی بات، گناہ سے رکنے کی اور بچنے کی طاقت اور قوت دی ہے۔ یہ کسی مومن کے لیے میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بڑا خوشخبری والا، سعادت والا لمحہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ نیکی والا رستہ ہے، یہ برائی والا رستہ ہے، نیکی والا حصہ اختیار کرنا ہے، برائی والا چھوڑ دینا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ نیکی اور برائی میں فرق کون سی چیز کرتی ہے، وہ بغیر کسی امتیاز اور فرق کے نیکی ہو جائے تو کر لیتے ہیں، ورنہ برائیوں میں ہی اپنے آپ کو لگائی رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سعادت ہے، یہ اس کا دیا گیا، عطا کیا گیا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ احساس دیا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے۔ یہ کسی مومن کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں
سورہ طلاق میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس خالق کائنات سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے، یجعل لہ فرقانا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے دل میں، اس کے احساس میں یہ حس پیدا کر دیتے ہیں، یجعل لہ فرقانا، کہ وہ نیکی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک مومن کے لیے یہ بڑا ہی انعام ہوتا ہے اگر وہ اختیار کر لے۔ پانچویں بات میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت عطا فرما دیں، اور اگر یہ سمجھنے کی، سوچنے کی، فہم رکھنے کی، چیزوں پہ غور کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہی باتیں فرمائی ہیں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اس قرآن میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے نظام کے اوپر جو رب کی کاراگری اور قدرت ہے، کیا اس پہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تو یہ رب کائنات نے ساری باتیں میرے عزیزوں بھائیوں ہمیں سمجھائی ہیں۔ تو یہ 5 باتیں وہ ہیں جو ہمیں بنیاد فراہم کرتی ہیں میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں۔ آپ دیکھیے، یہ 5 باتیں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بھی عطا فرمائی تھی، اور امت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے خوش نصیب ترین وہی لوگ تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی، اور علی کو حیدر کرار بنا دیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت بنا دیا، اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں سیدنا حمزہ کو اسد اللہ بنا دیا۔ تو یہ وہ القابات ہیں میرے بھائیوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھانے پر، سعادت کے رستے پہ چلنے کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام کا یہ گروہ ایسا گروہ تھا کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کی، آپ کے شریعت کی حفاظت کی، قرآن کا پیغام پہنچایا، حدیث کی حفاظت کی، حدیث کا پیغام پہنچایا، اور رب کائنات نے، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں انہی صحابہ کرام کی صفت بیان کی ہے، اور فرمایا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ امت ایک امت تھی، اتحاد تھا، اتفاق تھا۔ آج میرے بھائیوں، اقوام عالم کو دیکھیے، جتنی ریاستیں، مسلم ریاستیں ہیں، ہر کسی کا منہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر اپنی طرف ہے، اور اس کا فائدہ آپ کے سامنے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ کتنا کافر قوت نے کتنا فائدہ اٹھا کر مسلم قوت میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سبب یہ ہے کہ اس امت نے جو یہ سعادت کی منزلیں تھیں، راہیں تھیں، اس کو بھلا دیا ہے، دین کو بنیاد نہیں بنایا، دنیاوی مفادات کو بنیاد بنایا ہے۔ اور جب دنیاوی مفادات، ہم بھی اگر یہی بنیاد بنا لیں تو اسلامی بھائی چارہ اور اخوت ختم ہو جائے گی، دنیاوی مفادات آگے آ جائیں گے۔ دنیاوی مفادات میرے دنیا کے کسی کافر سے بھی ٹیلی ہوتے ہوں گے، میرا دوست وہ بن جائے گا، مسلمان پیچھے رہ جائے گا، پھر اسلامی اخوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ آج آپ اقوام عالم میں بخوبی دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سعادت کی راہ یہ تھی کہ یہ مسلمان کا بھائی ہوتا، ہر ملک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا، ہر کلمہ گو دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتا، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ہر ریاست نے اپنے مفادات کی خاطر، اپنے نظریات کے الٹ لوگوں کی، اس کی جتنی بےخونی ہو سکتی تھی، جتنی مخالفت ہو سکتی تھی کی۔ اب کوئی کدھر پھنسا ہے، کوئی کدھر پھنسا ہے، اب کوئی دوسرے کی مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ ایک ڈارک پکچر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال
سعادت مندی کی میرے بھائیوں پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ابھی 5 باتیں ہم نے کی کہ سعادت کی نشانی یہ ہے، اسلام دے دیا، قرآن دے دیا، ہمیں مال خرچنے کی صلاحیت دے دی، ہمیں برائی سے رکنے کی صلاحیت اور فہم اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا، اور نیکی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دی۔ اللہ رب العالمین کا بڑا انعام ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت کے رستے پہ گامزن رکھے، ہم اس سے ہمیشہ یہ توفیق مانگتے رہیں، وہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے پہلی بات، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان، اے مومن، من عمل صالحا، نیک عمل کرو اگر اس کی توفیق مل جائے۔ میرا خالق، میرا مالک وعدہ کرتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی قید نہیں ہے۔ نیک عمل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں رب العالمین اس کی اتنی قدر کروں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں بھی زندگی پاکیزہ بناؤں گا، آخرت میں بھی اس کی پاکیزہ زندگی بنا کر اس کو جنت عطا کروں۔ نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میرے بھائیوں خوش نصیبی ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی یہ توفیق ہی ہوتی ہے، آپ کسی کو نیکی کا حکم دے دیں، بڑی اچھی بات ہے، کسی کو غلط کام سے روک دیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دین ہی کا رستہ ہے، یہ خوش نصیبی کا رستہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ اللہ کوئی نیکی کا کام کوئی آپ کی زبان سے کروا رہے، کوئی نیکی کا کام آپ کے ہاتھ سے کروا رہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یہ فلاں بندہ غریب ہے، اس کی مدد کر دیں، میرے بھائیو اللہ نے آپ کو توفیق دی، نیکی آپ سے کروانا چاہیے، اگلے بندے کے دل میں ڈال دی، اس نے آپ کی بات مان کر وہ خیر کا کام کر دیا، اللہ نے آپ کو خیر اور بھلائی کی کنجی اور چابی بنا دیا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ خیر کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، یہی نیک عمل ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمیں سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم واقعتاً یہ نیک عمل کرتے رہے، ہماری انشاءاللہ زندگی کی جو سمت ہے وہ درست رہے گی، اللہ ہمیں اسی کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، دوسری بات، سعادت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ رب العالمین سے گاہے بگاہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور دنیا میں اللہ نے اگر معصوم شخص کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری امت، پہلے انبیاء بھی معصوم عن الخطا تھے، آپ بھی، لیکن امت میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، غلطی کا امکان رہتا ہے، ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن معصوم عن الخطا ذات صرف انبیاء کی ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، دیکھیے انسان سے غلطی ہوتی ہے، قرآن نے ہمیں سبق دیے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ غلطی ہوتی ہے، ان استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، توبہ کرو، رجوع کرو۔ میرا رب کہتا ہے، وعدہ ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، میں اللہ رب العالمین آسمان سے طے بتائے تم پہ بارش بھی نازل کروں گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، قوت در قوت تمہاری مدد کروں گا، دشمن سے تمہیں جوتے نہیں کھانا پڑیں گے، ہزیمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ وہ دشمن مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں نے اسی وقت ہی میدان میں ہزیمت اٹھائی ہے جب استغفار چھوڑ دیا ہے، جب مسلمانوں نے ایک بنیادی شعار دین کی بنیاد کو، دینی مفادات کو چھوڑ کر دنیاوی مفادات اختیار کیے، اور میرے بھائیوں اپنے گناہوں پہ ندامت اور پشیمانی اٹھانے کی بجائے اس پر اترانے لگ گئے، فخر کرنے لگ گئے،
مسلمانوں کے اس دن سے زوال کے دن شروع ہو گئے، سعادت ختم ہو گئی، خوشبختیاں ختم ہو گئی۔ ان وسائل کو کیا کرنا ہے، چاہے ہماری جتنی مرضی مائنز منرلز ہوں، جتنا مرضی پیٹرول ہو، جتنا مرضی گیس ہو، جتنی مرضی گولڈ کی کانیں ہو، ہیروں کے جواہرات کا سٹاک ہو، اگر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، حالت جنگ میں ہے ہم، تو میرے بھائیو اس سٹاک کا کیا کریں؟ یہ ہمارے سامنے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ نے قرآن میں کہلوایا ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات، اللہ اس بستی کو، اس مکے کو سب سے پہلے امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے، جنگ کے بادل ادھر نہ منڈلائیں، لڑائیاں نہ ہوں۔ جب امن سکون ہو جائے گا، وارزق اهله من الثمرات، پھر ان کو پھلوں کا رزق دے، اللہ رزق کا ڈھیر لگا دے ان کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اسی جگہ کو ابراہیم کی دعا کی وجہ سے مَثَابَةً لِلنَّاسِ، بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، امن مانگنا چاہیے، جنگ نہیں مانگنی چاہیے۔ اس لیے یہی وہ بات ہے، یہی وہ سعادت ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین یہ چیزیں دے دے تو اللہ کہتا ہے پھر قوت بڑھاتا ہوں میں تمہاری، یزدکم قوۃ الی قوتکم، پھر قوت بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے، دشمن تم سے کانپتا ہے، دشمن تم سے دور ہوتا ہے، اور تمہاری عدم اتفاقی کا فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ تم سے تھر تھر کانپتا ہے۔ یہ مومن اور مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اور عزیز القدر ساتھی اور دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے ہمیں وہ لوگ بھی بتائے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ نے وسائل دیے، انہوں نے ان وسائل کو بروئے کار لا کر نہ اپنی دنیا بہتر کی، نہ آخرت بہتر کی، نہ دین کی سہولت کے لیے کچھ کیا، نہ اہل دین کی سہولت کے لیے کچھ کیا۔ کہتے ہیں قیامت کے روز آئیں گے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ یہ لوگ جن کو اللہ نے وسائل دیے، نہ وسائل کا صحیح استعمال کیا، دنیا بناتے گئے، دنیا سے اپنی بلے بلے بھی کراتے گئے، اور دنیا سے اپنی اپریسیشن بھی وصول کرتے گئے، داد وصول کرتے گئے، دنیا نے نعرے لگا دیے۔ قیامت کے روز اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، جاؤ جتنی اچھی زندگی تھی وہ تم گزار آئے اپنے مال کی بنا پہ، سعادتیں تم نے دنیا میں اپنی سمیٹ لی جس کو تم نے سعادت سمجھا۔ اگر میری بتائی ہوئی سعادت سمجھتے تو دین کی فلاح کے لیے، دین کے لیے کام کرتے، اہل دین کے لیے کام کرتے، دین کی فلاح کے لیے کام کرتے، تم نے نہیں کیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اب رسوائی والا عذاب چکھو جو غلط زندگی گزار کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کریں کہ انسان بسا اوقات اللہ رب العالمین اس کو کیسا نوازتے ہیں، پھر وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2938 نمبر حدیث ہے، اور لمبی حدیث ہے، اور قیامت کے یعنی قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا، توجہ سے بات سنیے گا، تو مومنوں سے ایک آدمی، مومنوں میں سے جو صحیح مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، تو وہ اس کی طرف رخ کرے گا، دجال کے اس چوکیدار اس کو ملیں گے، اور وہ اس سے مومن آدمی سے پوچھیں گے کہ بھئی کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں اس کی طرف جا رہا ہوں جس کا ظہور ہوا ہے، جس کو دجال کہتے ہیں۔ وہ کہے گا کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ دجال کے چوکیدار مومن آدمی کو کہیں گے۔ وہ کہے گا جی نہیں، ہمارے رب نے جو حقیقی ہمیں دلائل دیے ہم تو اسی کو ہی مانتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے چوکیدار آپس میں کہ تمہارے رب نے منع کیا ہے کہ اس کی، رب کی غیر موجودگی میں قتل نہیں کرنا،
کیسا رب ہے جو غیر موجود بھی ہوتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں قتل نہیں کرنا، اس کے پاس لے جاؤ۔ مومن آدمی کو لے جائیں گے، دجال اس کو پکڑے گا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ سمجھیں گے اسے آگ میں پھینکا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ دین سے، دنیا میں اس نے دین سے مستقل مزاجی اختیار کی، اللہ نے دجال کے سامنے بھی اسے استقامت دی۔ دجال اسے آگ میں اپنی میں پھینکے گا، اپنی جہنم میں پھینکے گا، حقیقت میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہوگی۔ یہ سعادت بھی دنیا میں مومن پر آزمائش بھی آ سکتی ہے، لیکن مومن آدمی اسی وقت ہی مستقل مزاج رہتا ہے جب عام کیفیات میں وہ مستقل مزاج دین پر رہے۔ پھر جب دشمن کا سامنا ہوتا ہے یا بڑی سے بڑی برائی کا سامنا بھی ہوتا ہے، پھر اللہ کریم اسی مومن کو استقامت کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور وہ بندہ ذرا سا بھی ڈاما ڈول نہیں ہوتا۔ یہ اس کی سعادت اور خوش بختی اور خوش قسمتی کی اعلیٰ ترین دلیل ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ نے سورہ تحریم کی 11 نمبر آیت میں فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرعون کی بیوی تھی، فرعون کو اپنے آپ کو ربکم العالی کہلوانے کی عادت تھی، بیوی نے مستقل مزاجی دکھائی، اللہ نے سمجھ عطا فرما دی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، اس ظالم سے مجھے نجات عطا فرما، اس کے برے اعمال سے مجھے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجات بھی عطا فرمائی، جنت میں محل بھی بنا دیا۔ کیوں؟ کیل بھی اس کے جسم میں ٹھونک دیے لیکن استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ یہ وہ میرے بھائیوں مستقل مزاجی کی مثال ہے جو اللہ نے جس کو دنیا میں بھی سعادت کی مثال بنا کے رکھ دی ہے۔ یہ مثال یہ صرف فرعون کی بیوی یا حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے ہی صرف نہیں، صحابہ کرام میں بڑی مثالیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پہ لٹایا گیا ہے اور جسم سے چربی پگھلتی تھی تو کوئلے بجھتے تھے، ورنہ میرے بھائیوں آپ تصور کریں ہم ایک سیکنڈ کوئلہ اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے استقامت دی۔ حضرت خباب کو سولی پہ لٹکایا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھرے لمحات پوری دنیا کو دکھائے کہ خوش بخت یہ شخص ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت بھی اپنے دین پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجسمہ سعادت بنایا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3411 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اکمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرأة فرعون ومریم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام۔ آپ خواتین کی فضیلت بیان کر رہے تھے جو استقامت کا پہاڑ بنی رہی، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی، مشقتیں جھیلی، اپنے کردار کریکٹر پر حرف بھی سیدہ عائشہ پہ آیا، لیکن میرے بھائیوں انہوں نے اللہ کے نبی کی ناشکری نہیں کی، اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ فرمایا مرد تو بہت ہے لیکن جن عورتوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی، مریم بنت عمران تھی اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر سعادت چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات مزید سعادت چاہیے، دنیا میں ہم سعادت بھری زندگی بنانا چاہتے ہیں، آج اس بات کا تہیہ کیجئے۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
ایمان والو، سعادت چاہتے ہو، خوش نصیبی چاہتے ہو، خوشخبری اللہ کی طرف سے چاہتے ہو، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، ہمیشہ سچ بولنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنے سے بچ جائیں، سیدھی بات کہا کریں، چکر بازیاں چھوڑ دیں، گیڑے کرانے چھوڑ دیں۔ یہ وہ لفظ ہیں جو ہم عام اپنی زندگی میں بولتے ہیں، میں فلانے نو چکر کرا دیتا ہے، میں نے فلانے کو ایسا گیڑا کرایا انہوں پتہ بھی نہیں لگ گیا۔ یہ چکر کرانے، گیڑے کرانے یہ مومن کی شان نہیں ہوتی، یہ خوش بختی والی زندگی نہیں ہے، یہ شاطرانہ زندگی ہے، شیطانی چالوں والی زندگی ہے۔ اور شیطان بھی بسا اوقات کوئی ایسے شاطر کئی لوگ ہوں گے نا جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رحم فرمائے کئی جگہ پہ شاید شیطان کو بھی شکست دے دی ہو، ایسی شاطرانہ چالیں چلتے ہیں، تو قیامت کا دن ہوگا شیطان بھی برات کا اظہار کر دے گا، شیطان بھی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان کہے گا، اللہ فیصلہ جب کریں گے نا، وہ اپنے کرندوں کو، ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے دنیا میں لگتے رہے، ان کو مخاطب ہو کے کہے گا اور رب نے تم سے صحیح وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے غلط وعدہ کیا، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا میں اس کی خلاف ورزی کی، دنیا خوشنما بنا کے دکھائی تھی لیکن وہ خوشنما نہیں تھی، وہ حقیر تھی، یہ تھی دنیا جہاں پہ آ کے اب کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے اصل آپ کا، لا تلومونی، میرے پیچھے چلے تھے نہ چلتے، عقل نہیں کام کرتی تھی، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں میرے پیچھے چلے؟ وہاں سے شیطان بھی بیزاری کا اظہار کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سچ بولنے شروع کریں، یہ سعادت کا پہلا زینہ ہے۔ دوسری بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ قرآن میں اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، سعادت چاہتے ہو، خوشخبری چاہتے ہو، اور یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کرو، جس کیفیت میں بھی ہو، آپ کی نماز ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کا بازار ہو، تجارت ہو، آپ کے معاملات ہوں، آپ کی شادیاں ہوں، فوت کیا ہوں، بچے پیدا ہوئے ہوں، فوت ہوئے ہوں، پیدائش کے وقت، فوتگی کے وقت بہترین ایک معیار قائم کر لو۔ سعادت کا بہترین یہ نمونہ ہے کہ کسی بھی کام پہ پوچھے اللہ کے نبی کی اس میں سنت کیا ہے، اس کے مطابق کام کریں، اس کے مطابق کام کریں۔ اور جب یہ کام کرو گے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، پھر اللہ رب العالمین کی حکومت تمہارے دل پہ ہوگی اور تم پھر اسی کی طرف ہی اسی کیفیت میں جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی، اس پہ شیطان حملہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اگلی بات یہ ہے کہ ہم سعادت چاہتے ہیں کہ انسان کو گناہوں کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، منجیات کے حوالے سے، درجات کے حوالے سے، کفارات کے حوالے سے، لمبی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی جامع ترمذی کی 3233 نمبر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرا رب خواب میں بہترین صورت میں نظر آیا اور مجھے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو اللہ رب العالمین نے سے میں نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتوں کا آپس میں تکرار کس بات پہ ہو رہا ہے؟ تو اختصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک دونوں شانوں پر رکھ کر پوچھا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ جواب دیا فی الدرجات والکفارات، کہ درجات کن چیزوں میں ملتے ہیں، کفارات کن چیزوں کے بنتے ہیں، کفارہ کن چیزوں کا بنتا ہے۔ آپ سنتے جائیے۔ نمبر 1، گناہوں کو مٹانے والے 3 اعمال کفارات یہ ہیں، المکث فی المساجد بعد الصلاۃ،
نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرے رہنا کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا کفارے کا سبب بنے گا۔ گپے نہیں مارنی، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرے، ذکر و اذکار کریں۔ دوسری بات والمشی علی الاقدام الی الجماعات، نماز با جماعت کی طرف پیدل چل کر جانا آپ کے لیے سعادت کا باعث بنے گا۔ اور نمبر 3 واسباغ الوضوء فی المکارہ، آپ کو ان سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب پانی لگانے کو دل نہیں کرتا، مکمل وضو، ہاتھ مل مل کے، چہرہ مل کے، بازو مل کے، اور اسی طرح ہی پاؤں کو اچھی طرح ٹخنوں سمیت مل مل کے دھونا، یہ ہے اسباغ الوضوء فی المکارہ، کہ جن دنوں میں وضو کرنے کو دل نہیں کرتا آپ مکمل وضو کریں، یہ آپ کے لیے میرے بھائیو درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب 3 باتیں ہو گئیں جس سے آپ یہ کام کریں گے نا، دوبارہ سن لیں، مسجد میں نماز کے بعد ٹھہریں، کفارہ بنے گا، نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جائیں، کفارہ بنے گا، اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کریں، کفارہ بنے گا۔ اب انسان نے اپنا درجہ بڑھانا ہے، درجات بڑھانا چاہتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افشاء السلام واطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام، سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو اس وقت عبادت کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، جس شخص نے یہ عمل کر لیا اس نے بہترین سعادت والی زندگی گزار لی، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور اگر اس کی اس کیفیت میں موت آئی تب بھی سعادت والی موت ہے، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، یہ عمل کر لے اس کی کیفیت ایسی ہوگی جس طرح دنیا میں اس کی پیدائش ہی اللہ نے آج عطا فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سعادت کی یہ راہیں اپنے لیے بنانے اور ان کو پرسو کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔